بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 15 مہینوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگ بہت ہی زور و شور سے چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ جنگ 1948 میں شروع ہو گئی تھی جب اسرائیل کا قیام ہوا تھا، لیکن پچھلے 15 مہینوں سے اس نے ایک الگ ہی شدت اختیار کی ہوئی ہے. جو لوگ صاحب نظر ہیں اور حقیقت کو جانتے ہیں وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ ایک حیرت انگیز نظارہ ہے کہ ایسی قوم کے چاہے 1400 سال پرانی اسلامی تاریخ ہو یا کئی ہزار سال پرانی انسانی تاریخ ہو، آج تک انسانی جنگی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی چھوٹی قوم اتنے چھوٹے سے علاقے میں محدود ہو کر، آپ لوگ ورلڈ میپ کو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں اسرائیل اتنا مشکل سے نظر آتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، غزہ اسرائیل سے بھی چھوٹا ہے، لیکن عالمی طاقت نے اسے ختم کرنے کی اتنی کوشش کرنی ہے پھر بھی نہیں کر پائے، اور آخرکار اہل غزہ اپنی شرائط میں آ کر اس کے اوپر معاہدہ کروا رہے ہیں عالمی طاقتوں سے. اب سوال یہ ہے کہ اہل غزہ کے پاس ایسی کیا طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اہل غزہ کا عزم نہیں ٹوٹ رہا. ان کا عزم اتنا مضبوط کیسے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں. 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجا گیا ایسی قوم، ایسی بستی کی طرف جدھر جاہلیت عروج پر تھی، جدھر کوئی نظام زندگی نہیں تھا، جدھر بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، ایسی قوم کی طرف انہوں نے رسول اللہ کو بھیجا. اور ایسی قوم میں جا کر 40 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام بنایا. انہیں کفار جو ہے، مشرکین جو ہے، وہ صادق الامین کہتے تھے. اور جیسے 40 سال کے ہوئے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، ان کے اوپر ایک ذمہ داری آئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا شروع کرا، لوگوں کو دعوت دی، تو وہی جنہیں صادق الامین کہتے تھے وہی لوگ انہیں مجنون کہہ رہے تھے، معاذ اللہ ساحر کہہ رہے تھے. یہ وہی لوگ ہیں. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اوپر اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ 3 دن بعد میں ہوش آ رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مشکلیں ہونے کے باوجود ہاتھ کیوں نہیں مان رہے؟ مشرکین کے سردار انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے، ہم آپ کو مال دیں گے، آپ کو سرداری چاہیے، ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے، جس گھر میں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس گھر میں آپ کا رشتہ کروائیں گے. لیکن آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیے جو کام آپ کرنا ہے، ہمارے خداؤں کو برا مت بولیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اگر میرے ایک ہاتھ میں تم لوگ سورج بھی رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، پھر بھی میں اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو مقصد مجھے میرے خدا نے دیا ہے. اور یہ مقصد جو ہے وہ ہے اسلام کا پرچم. اور میں پہلے بھی کافی بار بتا چکا ہوں پچھلے جو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، اسلام کا پرچم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ اسلام کا پرچم ہے اور یہی اسلام کا نظریہ ہے. اور اسی کی بنیاد پر اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رب اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پوری زمین پر حاکمیت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے. یہ اس کلمے کا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے رومیوں کو اور فارسیوں کو خط لکھے تھے جس کے اندر لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ، لیکن اگر یہ قبول نہیں ہے تو ہمارے چھوٹے بن کر رہو اور جزیہ دو ہمیں، اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے.
تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب آپ لوگ تصور کیجئے ایک چھوٹی سی جماعت حجاز کے علاقے کے اندر، اور ایک طرف رومن امپائر اور ایک طرف پرشین امپائر، ان دونوں کو خط لکھ رہی ہے کہ اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ اس نظریے کی بنیاد پر ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اتنی بڑی طاقت اس دور کے عالمی طاقتیں کو درکار کرے تھے. ہم آج کے دور میں دیکھیں تو فلسطین کے اندر جو مسلمان جو تھے، آج کے دور کے مسلمان بھول چکے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اس جگہ کو بھول چکے ہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1998 میں شیخ یاسین فلسطین میں آیا، انہوں نے ان کا مقصد دوبارہ یاد دلایا، ان کا نظریہ دوبارہ چلایا، فکر دوبارہ یاد دلایا کہ ان کا مقصد دین کو غالب کرنا ہے، مسجد اقصی کو آزاد کرنا ہے. اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ایسے قائدین ملے، اسماعیل خانی رحمہ اللہ، یحییٰ سنوار رحمہ اللہ جیسے قائدین ملے، جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جام و سوز، یہی ہے رفع سبق تیر کارنامہ کے لیے. یہ صفات جس قائد میں ہوتی ہیں وہ قوم فلسطین جیسی ہوتی ہے، اہل غزہ جیسی ہوتی ہے، جو عالمی طاقتوں کے باوجود اپنا عزم نہیں توڑتی. اور اسی کے اندر جتنا اونچا نظریہ ہوگا، جتنا بلند نظریہ ہوگا اور جتنا بہترین قائد ہوگا اتنی مضبوط قوم ہوگی. یہ اصول ہے. اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں. اب جو سب سے مین بات ہے کہ نظریے کے اندر ایسی کیا طاقت ہے، اس نظریے کے پیچھے ایسا کیا راز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظریہ اتنا مضبوط ہے. یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا. یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے. یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے سمندر 2 حصوں میں ہو گیا اور وہ ادھر سے گزر گئے. یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے جنگ بدر کے وقت 393,000 کا غلبہ لیا. یہ وہ راز ہے کہ جس کی وجہ سے حجاز جیسے چھوٹا علاقہ رومن امپائر، پرشین امپائر کو خوف میں مبتلا کیا وجہ ایک چھوٹے سے علاقے میں. اور یہ راز یقین ہے کہ یہ یقین ہے کہ اگر پوری دنیا کی جمع ہو جائے، تمام ممالک کی جمع ہو جائے، تمام انسان کی جمع ہو جائے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ کرے. یہ یقین کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور یہی یقین ہم دیکھتے ہیں اہل غزہ میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے. عالمی طاقت وہ یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے. ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں، چاہے عرب ہو، افریقہ ہو، ہمارا پاکستان ہو، جانتے ہیں ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رب ان کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے برقرار ہے اور اسی وجہ سے ان کا عزم ابھی تک نہیں ہوا. اب بات کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے شیخ یاسین علامہ اقبال تھے جنہوں نے ہمارا نظریہ ہمیں دوبارہ یاد دلایا. جو نظریہ ہم لوگ بھول چکے تھے کہ دین کا غلبہ ہے ہمارا مقصد، وہ ہم بھول چکے تھے، وہ ہمارے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں دوبارہ یاد دلایا. اور ہمارے قائد محمد علی جناح تھے جن کی وہی جو ابھی ہم نے ذکر کی، نگاہ بلند سخن دل نواز جام و سوز. اور اسی وجہ سے آج ہم لوگ اس ملک میں بیٹھے ہیں، ان کی محنتوں کی وجہ سے ہم لوگ اس ملک میں بیٹھے ہیں. لیکن انہوں نے جس مقصد سے اس ملک کو حاصل کیا تھا اس مقصد کو ہم بھول چکے ہیں، اس نظریے کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس فکر کو ہم بھول چکے ہیں. وہ مقصد تھا کہ اس دنیا میں ایک ایسا ملک ہو جدھر اللہ کا دین غالب ہو. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ کا دین غالب ہے، ادھر کے حکمران چاہتے ہیں ادھر دین غالب ہو؟ نہیں. ادھر کی فوج چاہتی ہے ادھر دین غالب ہو؟ نہیں. عوام چاہتی ہے ادھر دین غالب ہو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے. ہم لوگ IMF اور ورلڈ بینک کے آگے بھی مانگتے ہیں کہ ہماری معیشت سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جس سے ہم بھی مانگ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے. اور جب لیاقت علی خان کے دور میں یہودی آئے تھے پاکستان انویسٹمنٹ لے کر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کریں گے اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں. تو لیاقت علی خان نے جواب دیا تھا، our souls are not for sale. ہماری روح ہے
بھی ہماری جان کبھی بھی ہمارے جسم میں جان ہے، ابھی بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ نظریہ 1400 سال میں رسول اللہ لے کر آئے تھے، ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ ایسا نہیں کرتے تو قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے کہ میں نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں لے جاتا، کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم ترین امت میں نہیں لے جاتا، کہ تم نے اس امت کا حق ادا کیا، تم کیا جواب دیں گے اس میں؟ کہ ہم لوگ اپنے مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں، کہ ہم لوگ اپنے گھر بنائیں گے، اپنی گاڑیاں بنائیں گے، ہم لوگ ایسی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں. لیکن سوچیے آپ لوگ، اور یہ انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم لوگ صحیح راستے پہ جائیں. اور بس آخری بات کروں گا یہ کہ ابھی جو ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا، تقریر ختم ہو جائے گی، ہم سب واپس چلے جائیں گے اور واپس غفلت کی نیند میں سو جائیں گے. یہ حقیقت ہے یار، چلے ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ بیان سے واپس جاتے ہیں تو واپس غفلت کی نیند میں سو جاتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے اور ان کے ساتھ جڑیے جو آپ کے اندر ایک آگ کرتا ہے، آپ سکون سے بیٹھنے نہ رہیں. اور بس اپنی بات میں احترام کروں گا. علامہ اقبال ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ہے پوری تیرے زمانے کا امام برحق تجھے حاضر میں موجود سے بیزار کر دے.